بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ حج پہ گئے، مکہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے قریب ان کی رہائش تھی، وہاں پر وہ لوگ رہ رہے تھے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک دن دیکھا کہ جیسے ہم اپنی رہائش گاہ سے باہر آئے تو ایک بچہ وہ کچھ چیز چن رہا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے تھے، جو بچ جاتی چیزیں، چھلکے وغیرہ پھلوں کے، اور کھانا جو تھوڑا سا بچ جاتا تو ہم وہ باہر اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو دیکھا کہ بچہ ان میں سے وہ ذرات اور ٹکڑے تلاش کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ اکٹھے کر کے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ کہتا ہم نے ایک دن یہ معمول دیکھا، 2 دن دیکھا، تو دیکھا کہ وہ روزانہ بچہ آتا ہے۔ تو ایک دن کہتے ہیں میں نے اس بچے کو بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے کوڑے سے یہ اکٹھے کرتے ہو کھانے پینے کی چیزیں اور پھر ان کو صاف کر کے تم کھاتے ہو۔ تو اس بچے نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں یتیم ہوں، اور میری والدہ دوسرا نکاح کر چکی ہیں، ہمارے پاس اب وسائل نہیں ہیں، تو انتہائی تنگدستی اور غربت ہے، تو جس کی وجہ سے میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ایسے تلاش کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتا مجھے اس بچے میں بڑا ترس آیا، بچہ بڑا معصوم، بھولا بالا اور بڑا پیارا تھا۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تم ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تم ہمارے پاس آ جایا کرو، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کرو۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا، اب وہ روزانہ ہمارے پاس آ جاتا اور ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہوتا۔ دن گزرتے گئے، بالآخر ہماری واپسی کا ٹائم آ گیا۔ تو کہتا کہ میں نے اس بچے کی ذہانت اور اس بچے کی معصومیت کو دیکھا تو مجھے بڑا متاثر کن لگا وہ بچہ۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کو اپنے پاس رکھوں گا، تعلیم دلاؤں گا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی تربیت کروں گا۔ تو میں نے اس بچے کو کہا بیٹا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میرے ساتھ میرے وطن جاؤ؟ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں اچھی تعلیم دلاؤں گا اور تمہیں اچھا کھانا، اچھی رہائش اور اچھا لباس میں مہیا کروں گا۔ بچہ اس بات پہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو بچہ کہنے لگا جی میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ جی بالکل آپ اپنی والدہ سے پوچھیں۔ بچہ گیا اور کچھ وقت کے بعد بچہ واپس آیا تو بڑا خوش تھا، چہرہ کھلا ہوا۔ تو اس بچے نے بتایا جی میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تو میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو میں جانے کو تیار ہوں، میری والدہ نے بھی اجازت دے دی ہے۔ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا۔ جب ہمارا واپسی کا وقت آیا تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا آپ تیاری کر لیں۔ بچہ تیاری کر کے آ گیا۔ کہتا ہم آخری حاضری کے لیے مسجد نبوی میں آئے، روزہ رسول پر ہم نے حاضری دینی تھی۔ تو کہتا ہے کہ جب مسجد نبوی میں آئے، روزہ رسول پر سلام پیش کیا، حاضری دی، تو جاتے ہوئے وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ چچا جان آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل بیٹا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، آپ مجھے اچھا لباس پہنائیں گے، مجھے اچھی تعلیم دلائیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے۔ میں نے کہا بیٹا بالکل یہ ساری چیزیں میں آپ کو مہیا کروں گا۔ بچہ بڑا خوش ہو رہا ہے، میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، چوکھٹ پہ پہنچے، تو اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چچا جان یہ چوکھٹ، یہ در بھی وہاں پر ہے؟ کہتا بس اس بچے نے یہ سوال کیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری ہچکی بن گئی اور میں رو پڑا، اور میں نے کہا کہ بیٹا یہ در صرف یہیں پر ہے، اگر یہ در وہاں ہوتا پھر ہمیں یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم کیوں آتے؟ تو اس در کی حاضری کے لیے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ جب میں نے اتنی بات کی تو اس بچے نے ہاتھ چھڑا لیا اور مجھے کہنے کہ چچا جان اگر یہ در وہاں پر نہیں ہے، یہیں پر ہے یہ در، تو چچا جان پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، میں بھوکا رہ لوں گا، میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر اپنا پیٹ بھر لوں گا، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں گا، میں تمام تکلیفیں، مصائب، مصیبتیں برداشت کر لوں گا، لیکن چچا جان میں اس در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں اس در پر ہی رہنا پسند کرتا ہوں اور یہیں پر مرنا پسند کرتا ہوں۔ بچے نے یہ بات کی، کہتا کہ میری ہچکی بن گئی۔ اس کے بعد بچے نے ہاتھ چھڑایا اور میری آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے آج تک وہ بچہ یاد ہے، اور اس وقت جو مجھے رونا آیا اتنا پھر دوبارہ کبھی رونا نہیں آیا، اور آج تک میں اس بچے کو یاد کر رہا ہوں کہ کیا مدینہ کے اس بچے کی محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ، کیا انس اور کیا پیار تھا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت بسا دی، ڈال دی۔ انصار مدینہ کے دل میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور آج تک ان کی نسل کے اندر یہ محبت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔